بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا خادم محمد بلال اتاری۔ آج ایک حکایت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، کچھ آپ کی توجہ درکار ہے۔ تھوڑا سا طویل واقعہ ہے، مگر اس میں انشاءاللہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح بنایا گیا ہے کہ کسی بادشاہ کا اپنی سلطنت کے ایک ایسے علاقے سے گزر ہوا کہ جہاں کے لوگ سیدھا نہر سے پانی لے کر پیتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عوام الناس کی سہولت کے لیے یہاں ایک گڑھا بھر کر رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا، یوں ہر چھوٹا اور بڑا آسانی کے ساتھ پانی پی سکے گا۔ بادشاہ یہ کہتے ہوئے اپنے باقی کے سفر پر آگے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہی حکم پر ایک گھڑا خرید کر نہر کے کنارے رکھا جانے لگا تو پھر ایک اہلکار نے مشورہ دیا، یہ گھڑا یعنی مٹکا عوامی دولت سے خرید کر شاہی حکم پر یہاں پر نصب کیا گیا ہے، ضروری ہے کہ اب اس کی حفاظت کا بھی بندوبست کیا جائے، لہذا ایک سنتری کو چوکی داری کے لیے پر مقرر کر دیا جائے۔ لہذا سنتری کی یعنی چوکی دار کی تعیناتی کا حکم ملنے پر یہ قباحت بھی سامنے آئی کہ گھڑا بھرنے کے لیے کسی ماشکی کا ہونا بھی ضروری ہے، اور ہفتے کے 7 دن صرف ایک ماشکی یا ایک سنتری کو نہیں پابند کیا جا سکتا، بہتر ہوگا کہ 7 سنتری ہوں یعنی چوکیدار ہو اور 7 ہی ماشکی ملازم رکھے جائیں تاکہ باری باری بلا تعطل یہ کام چلتا رہے۔ اب جناب والا ایک اور محنتی اہلکار نے رائے دی کہ نہر سے گھڑا بھرا ہوا اٹھا کر لانا نہ تو یہ کام ماشکی کا بنتا ہے اور نہ ہی سنتری کا بنتا ہے، اس محنت طلب کام کے لیے 7 بار بردار بھی رکھے جائیں، یعنی جو وزن وغیرہ اٹھاتے ہیں، جو باری باری روزانہ بھرے ہوئے گھڑے کو احتیاط سے اٹھا کر لائیں اور اچھے طریقے سے ڈھکنا لگا کر بند کر کے رکھیں۔ اب ایک اور دور اندیش مصاحب نے مشورہ دیا، اتنے سارے لوگوں کو رکھ کر کام کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ان سب اہلکاروں کا حساب کتاب اور تنخواہوں کا نظام چلانے کے لیے ایک محاسب یعنی اکاؤنٹنٹ کا رکھا جانا بھی ضروری ہے، اور اکاؤنٹنٹ کا ادارہ بنانا ہوگا اور اس میں حساب کتاب کرنے والے متعین کرنا ضروری ہوں گے۔ اب جناب والا ایک اور ذو فہم اور فراست کی صلاحیت رکھنے والے اہلکار نے مشورہ دیا کہ بھئی یہ باتیں تو اسی صورت میں ممکن ہوں گی کہ جب ہر کام اچھے طریقے سے چل رہا ہو، تو ان سارے ماشکیوں، سنتریوں اور بار برداریوں سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لیے ایک ذاتی معاملات کا شعبہ قائم کرنا پڑے گا۔ ایک اور مشورہ دینے والا آیا اور اس نے مشورہ دیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، مگر ملازمین کے درمیان میں لڑائی بھی تو ہو سکتی ہے، یا کوئی ذاتی رنجش ہو جائے تو پھر ان کا تصفیہ کیسے ہو؟ تو ان کے درمیان میں صلح و صفائی کون کرائے گا؟ وگرنہ کام میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ کام کو بلا تعطل یعنی بغیر روکے جاری رکھنے کے لیے میری رائے یہ کہ ان میں اگر کسی کام میں اختلاف ہو جائے، رائے میں اختلاف ہو جائے، تو اختلاف دور کرنے والوں کا ایک شعبہ قائم کیا جائے تاکہ وہ تفتیش کریں اور ان معاملات کو دیکھیں، اور اس میں بھی ایک محکمہ قائم کر دیا جائے۔ ان سارے محکموں کے بنانے کے بعد ایک صاحب کا مشورہ آیا کہ ان سارے انتظام پر کوئی ہیڈ مقرر کر دیا جائے، چنانچہ ایک ڈائریکٹر یعنی ہیڈ کو متعین کر دیا گیا۔ اب آگے سنیے میرے پیارے سامعین کرام، بادشاہ سال بھر کے بعد حسب روایت پھر دورے پر آیا، تو اس نے جب وہ وہاں سے گزرا تو اس نے وہاں پر نہر کے کنارے پر کئی کنال رقبے پر ایک عظیم الشان عمارت کو دیکھا جس پر لگی ہوئی روشنیاں دور سے نظر آتی تھی، اور عمارت کا دبدبہ بھی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا، اور عمارت کی پیشانی پر نمایاں کر کے لکھا تھا
وزارت انتظامی امور برائے گھڑا، یعنی یہ بورڈ لگا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے مصابین کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اندر ایک علیحدہ ہی یعنی الگ ہی جہاں موجود تھا۔ عمارت میں کئی کمرے تھے، میٹنگز روم تھے اور دفاتر قائم تھے۔ ایک بڑے سے دفتر میں آرام دہ کرسی پر ایک عظیم الشان چوبی میز کے پیچھے سرمئی بالوں والا ایک پروقار معزز شخص بیٹھا ہوا تھا، جس کے سامنے تختی پر اس کے القاب لکھے ہوئے تھے۔ کیا لکھے تھے؟ پروفیسر، ڈاکٹر، دو جنگی کا فاتح، فلاں بن فلاں، ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری گھڑا، یعنی یہ کلمات لکھے ہوئے تھے، یہ اس کے القاب تھے۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ حیرت کے ساتھ اس نے عمارت بنانے کا سبب پوچھا اور ساتھ ہی اس عجیب و غریب محکمہ کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے اپنی زندگی میں کبھی نام و نشان بھی نہ سنا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے جواب دیا، حضور والا، یہ سب تو آپ ہی کے حکم پر ہوا ہے، جو آپ نے پچھلے سال عوام الناس کی فلاح اور آسانی کے لیے یہاں پر گڑھا نصب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ بادشاہ عمارت سے باہر نکل کر آیا تو مزید ورطہ حیرت میں کھو کر اس گڑھے کو دیکھنے لگا جس کو لگانے کا اس نے حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا گڑھا نہ صرف خالی پڑا ہے بلکہ ٹوٹا ہوا بھی ہے، اور بلکہ اس کے اندر ایک مرا ہوا پرندہ بھی پڑا ہوا ہے، اور گڑھے کے اطراف میں بے شمار لوگ آرام کرتے اور سوئے پڑے ہیں، اور سامنے لکھا ہوا ہے گڑھے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے عطیات یہاں جمع کرائیں، من جانب وزارت انتظامی امور برائے گھڑا۔ بعض ریاستوں، دفاتر، اداروں اور اسی طرح بعض دینی تنظیموں، مدارس اور ان کے انتظامی معاملات کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ وزارت عظمیٰ، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، پرسنل سیکریٹریز، مشیران و عہدے داران، پروٹوکول اور کام زیرو، یعنی 0/0۔ اسی طرح بعض دینی اداروں میں بھی یہی حالت ہے کہ کثیر عہدے داران ہیں، شعبے پر شعبے بنا دیے گئے ہیں اور نہ جانے کیا کیا، اور ہاں یہاں پر بھی پروٹوکول کو بڑی اہمیت حاصل ہے مگر نتیجہ شرمناک، لہذا بہت کچھ توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ نسلیں پروان چڑھ سکیں، ورنہ یاد رکھیے کہ زوال قدرت کی طرف سے بلا جواز نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب۔